بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت کی ایک عظیم داستان۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہی تھی۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ ہوا میں صحرا کی خاموشی بسی ہوئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر اپنی گود میں کھیلتے ہوئے ننھے بچے کو دیکھتے۔ یہ ننھا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان کے قریب بیٹھی تھی ان کی وفادار زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ڈھل چکی تھی۔ انہوں نے برسوں اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تھی۔ لمبی آزمائشوں کے بعد اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت اور نیک بیٹا عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو ہنستے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو عظیم آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور اب ایک ایسی آزمائش ان پر آنے والی تھی جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے مثال بننے والی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ فضا خاموش تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ وہ حیران تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی بیوی اور ننھے بچے کو ایسے صحرا میں چھوڑ آئیں جہاں نہ پانی ہو، نہ سایہ اور نہ انسان۔ لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، وہ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطاعت کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشکیزے میں پانی بھرا، کچھ کھجوریں لی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران تھی۔ انہوں نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ننھے اسماعیل کو گود میں لیے ساتھ چل پڑیں۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت تپ رہی تھی، پہاڑ خاموش کھڑے تھے۔ قافلہ مسلسل سفر کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، کبھی گرم ہوائیں چہرے سے ٹکراتی، کبھی ریت کے طوفان اٹھتے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو سینے سے لگائے رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات بھر خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں غم تھا، لیکن دل اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک عجیب وادی میں جا پہنچے۔ چاروں طرف پہاڑ تھے، نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ زندگی کا کوئی نشان۔ یہی وہ جگہ تھی جو بعد میں مکہ مکرمہ بننے والی تھی، لیکن اس وقت وہاں صرف خاموشی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانی اور کھجوریں رکھ دیں اور پھر واپس موڑنے لگے۔ ہاجرہ کی بے چینی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پکارا، اے ابراہیم، ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آواز کانپنے لگی، یہاں نہ پانی، نہ انسان، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظریں جھکا لی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے چہرے پر سکون آ گیا۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا، یہ اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جا کر وہ رکے۔ انہوں نے بیت اللہ کی سمت رخ کیا اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ بس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ پھر وہ آنسوؤں کے ساتھ واپس چل گئے۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام اکیلی رہ گئیں۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ ہوا کی آواز سنسان وادی میں گونج رہی تھی۔ نہ اسماعیل علیہ السلام کبھی روتے، کبھی سو جاتے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام انہیں سینے سے لگا لیتی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی۔ پانی ختم ہو گیا۔ چند دن گزر گئے۔ مشکیزے کا پانی کم ہونے لگا۔ کھجوریں بھی ختم ہونے لگی۔ سورج کی گرمی بڑھنے لگی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئیں۔ ننھے اسماعیل شدت پیاس سے رونے لگے۔ ان کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ ایڑیاں رگڑنے لگے۔ ایک ماں کی بے قراری۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ اپنے بچے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کہیں پانی ہو، شاید کوئی قافلہ ہو، لیکن ہر طرف خاموش صحرا تھا۔ اچانک ان کی نظر ایک پہاڑی پر پڑی۔ وہ پہاڑی صفا پہاڑی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فوراً اس کی طرف دوڑی۔ ریت میں پاؤں دھنس رہے تھے، گرمی سے سانسیں پھول رہی تھی، لیکن ماں کی محبت اتنی طاقت دے رہی تھی کہ وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں اور دور تک دیکھنے لگی۔ شاید کہیں پانی ہو، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر انہیں دوسری پہاڑی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف بھاگی۔ یہ پہاڑی تھی مروہ پہاڑی۔ حضرت حاجرہ فوراً نیچے اتری اور مروہ کی طرف بھاگی۔ وادی کے درمیان پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ گھبرا گئیں اور تیز دوڑنے لگیں۔ حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ ایک بار، دو بار، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ ہر بار امید جاگتی، ہر بار مایوسی ملتی۔ ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، سانسیں تیز ہو گئیں، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ 7ویں بار اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ چونک گئیں۔ پھر آواز آئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فوراً واپس دوڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب زمین ہل رہی ہے۔ پھر اچانک زمین سے پانی پھوٹ نکلا۔ صاف شفاف پانی ریت کے نیچے سے بہنے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حیرت سے دیکھتی رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ آب زمزم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں آئے۔ انہوں نے اپنے پر یا ایڑی سے زمین پر زور ضرب لگائی اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جلدی جلدی پانی کے گرد ریت جمع کرنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھیں، زمزم زمزم، یعنی رک جا، رک جا۔ اس لیے اس مبارک چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا۔ پیاس بجھ گئی۔ ان کے چہرے پر سکون آ گیا۔ جہاں موت کا خوف تھا، وہاں زندگی لوٹ آئی۔ کچھ دن بعد قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پرندوں کو آسمان پر منڈلاتے دیکھا۔ وہ حیران ہوئے، اس سنسان وادی میں پرندے، ضرور وہاں پانی ہوگا۔ وہ فوراً اس مقام پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے۔ صحرا کے بیچ ایک چشمہ جاری تھا۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی، کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ انہوں نے خوشی سے یہ شرط قبول کر لی۔ آہستہ آہستہ وہاں خیمے لگنے لگے، لوگ آباد ہونے لگے، اونٹوں کے قافلے آنے لگے، بازار بننے لگے۔ وہ سنسان وادی زندگی سے بھر گئی۔ یہی جگہ بعد میں مکہ مکرمہ بنی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ وہ بہادر، نیک اور فرما بردار تھے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو دیکھتی تو انہیں وہ دن یاد آتے جب یہی بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس وادی میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں زندگی آباد ہو چکی ہے، لوگ وہ رہ رہے ہیں، زمزم بہہ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنیادیں رکھیں۔ وہ دعائیں کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ زمزم کا پانی قریب بہہ رہا تھا۔ آج بھی مسلمان حج اور عمرہ کرتے ہیں تو صفا مروہ
اور صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ صرف یہ حضرت حاجرہ کی مثال قربانی کی یادگار ہے۔ آب زمزم بھی جاری ہے، لاکھوں مسلمان اسے پیتے ہیں۔ یہ صرف پانی نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، یہ ایک ماں کے صبر کا انعام ہے، یہ اللہ پر یقین کی طاقت کی علامت ہے۔ رات کی خاموشی تھی، چاندنی مکہ کی وادی پر پھیل چکی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب